حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا، خندق ہوتی جا رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے غلاموں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، دلجوئی کے لیے، آقا بھی غلاموں کے ساتھ کام میں مشغول تھے، خندق کھود رہے تھے اپنے مبارک ہاتھوں سے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ہوا چلی، میں نے کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پیٹ سے مبارک قمیض کچھ اڑی، کچھ کپڑا پیچھے ہٹا ہوا کی وجہ سے، حضور کے مبارک پیٹ کے اوپر بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر! وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے قدموں کی دھول کا صدقہ زمانہ کھاتا ہے، وہ خود اختیاری طور پہ اپنے غلاموں کی حوصلہ افزائی کے لیے اختیاری طور پہ اتنی بھوک برداشت فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کی یہ کیفیت دیکھی، اتنی بھوک، پیٹ جو ہے وہ ساتھ لگا ہوا ہے اور اس بھوک کی شدت کی وجہ سے پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے ہیں، میں دوڑتا ہوا اپنے گھر میں گیا، جا کے زوجہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، میں نے ان کو بھی یہ سارا بات بتا دی کہ یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقے کی اتنی شدت ہے، بھوک کی اتنی شدت ہے کہ حضور نے اپنے مبارک پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ میری زوجہ بھی ایک دم سے تڑپ اٹھی اور اس نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے تھوڑا سا آٹا پڑا ہے، لیکن وہ 2-4 روٹیاں اس سے بن جائیں گی، لیکن سالن کا کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ یہ بکری کا بچہ یہ موجود ہے، اس کو ذبح کر لیتے ہیں، میں ذبح کرتا ہوں، گوشت بناتا ہوں، تم آٹا گوندو، روٹیاں بناؤ، ہڈیاں جو ہے یہ پکنے کے لیے رکھو، میں حضور کو بلا کر لے آتا ہوں۔ یہ ساری تیاری کی گئی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے غریب خانے پہ قدم رنجا فرما دیں، حضور اپنے مبارک قدم ہمارے گھر میں لگا دیں تو ہمارے گھر میں 4 چاند لگ جائیں گے، حضور برکتیں ہی برکتیں ہو جائیں گی۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کا تعارف اور آج کے بیان کا موضوع وہی میں نے یہ رکھا کہ ان کی بارگاہ میں نام نہیں ہے، لا کا لفظ ہی نہیں ہے، غلاموں کا حوصلہ بڑھایا کرتے، عطا فرمایا کرتے، حضور نے نہ نہیں فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کی اس دعوت کو قبول فرما کے اسے شان بخش رہے ہیں، اور آقا ہو تو ایسے ہوں کہ جو اتنی بھوک کی شدت کے عالم میں ہے لیکن اپنے غلاموں کو پھر بھی نہیں بھول رہے، اپنا نہیں سوچا کہ میں جا کر پیٹ بھر کے کھا لوں۔ جو صحابہ ساتھ خندق کھودنے میں مشغول تھے، حضور نے ان صحابہ کو بھی فرمایا میرے صحابہ چلو آج جابر کے گھر میں ہماری دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کے کان کے قریب ہوئے اور چپکے سے عرض کرنے لگے تھوڑی سی آواز میں، سرکار گھر میں کھانا جو ہے وہ 1-2 بندوں کا ہی ہے، حضور کھانا 1-2 آدمیوں کے لیے ہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے فرمایا میرے غلاموں چلو آج جابر کے گھر میں ہماری دعوت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے آپ سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے سرکار کو عرض بھی کیا ہے، لیکن حضور پھر اپنے غلاموں کو ساتھ لیے، اتنے صحابہ کو تقریباً 60-70 صحابہ تھے، ان کو لے کر تشریف لا رہے ہیں، گھر میں 2-3 روٹیاں ہوں گی، کون کھائے گا، کون بھوکا رہے گا؟ پھر ساتھ ہی توجہ جب اس طرف گئی کہ میں نے تو حضور کو بتا دیا ہے کہ اتنا سا ارینجمنٹ ہے، اتنا سا انتظام ہے، پھر بھی حضور دعوت دے رہے ہیں، اب لانے والے لے جانے والے جانے یا کھلانے والے جانے، مجھے ٹینشن کس بات کی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ چنانچہ یہ 60-70 صحابہ کا قافلہ
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنگت میں جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا، ہنڈیاں تیار ہوئی، روٹیاں پکا دی گئیں، حضور نے حکم فرمایا جابر یہ سالن جو ہے اس ٹرے میں اس ڈش میں ڈال کے یہ رکھ دیا جائے، روٹیاں ساتھ رکھ دو، 8 بندوں کو اندر بلاتے جاؤ، ان کو کھانا کھلا کے بھیجتے جاؤ، اگلے 8 کو بلا لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 8 افراد کو بلایا، یہ حلقہ بنا کے بیٹھ گئے، روٹی کھانا شروع ہوئے، ساتھ ہی اعلان کر دیا گیا کہ یہ بوٹیاں ضرور کھائیں لیکن ہڈی کوئی نہ توڑے، بوٹیاں کھائیں لیکن ہڈی کوئی نہ توڑے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان کھانا شروع ہوئے ہیں، کھانا کتنا ہے؟ صرف ایک بندے کی بھوک جو مٹا سکتا تھا 2-3 روٹیاں، ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ جس کو ذبح کر کے گوشت بنایا گیا ہے۔ اور ادھر بھوک کی کیفیت یہ ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے صحابہ نے بھی حضور نے بھی پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، اتنی بھوک کی شدت ہے کہ ایک بندہ ہی یہ سارا کھانا کھا جائے تو اس کو کفایت کرے، لیکن 8 صحابہ پیٹ بھر کے کھانا کھا چکے، کھانا پھر بھی باقی ہے، یہ چلے گئے، اگلے 8 کو بلایا گیا، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے چلے گئے، اگلے 8 کو بلایا گیا۔ جتنے صحابہ وہاں پہ موجود تھے سب کو باری باری یوں اندر بلایا جاتا رہا، سب پیٹ بھر کے کھا کر جاتے رہے، کھانا پھر بھی باقی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا جابر اپنے گھر والوں کو بھی بلا لو۔ گھر والوں کو بھی بلایا گیا، کھانا انہوں نے بھی کھایا، حضور نے بھی تناول فرمایا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کی عطا سے اتنا دے دیا تھا، اتنا دے دیا تھا، اتنا دے دیا تھا کہ کھانا پھر باقی ہے، ختم نہیں ہو رہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو رب نے فرمایا محبوب وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی کو نہ نہیں کرنی، جو بھی سوالی آئے دے دینا ہے، آپ کے پاس کمی کسی شے کی نہیں ہے۔ حضور نے حضرت جابر کو حکم فرمایا جابر ذرا یہ ہڈیاں جتنی اکٹھی ہوئی ہیں یہ تو ذرا جمع کرو۔ یہ ہڈیاں اکٹھی کر کے ڈھیری لگائی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیارے پیارے دستے انور حضور نے وہ ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ ان ہڈیوں کے اوپر رکھے، کچھ پڑھا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ پڑھا، راوی کہتے ہیں اسی وقت ان ہڈیوں میں حرکت سی پیدا ہوئی، وہ ہڈیاں جن کے اوپر سے گوشت بوٹیاں کھا لی گئی ہیں، حضور کے دستے انور کی برکت سے ان میں جان پیدا ہو رہی ہے، ہڈیاں ہلنا شروع ہوئیں، آپس میں ملنے لگی، ایک بکری کا ڈھانچہ بن گیا، اس کے اوپر گوشت آنا شروع ہوا، بکری کے بال اور کھال آئے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہی بکری کا بچہ کان جھاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے، حضور نے اپنے غلاموں کو وہ بکری کا بچہ یہ کھلا بھی دیا، اسے دوبارہ زندہ کر کے حضرت جابر کو عطا بھی فرما دیا۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جنہوں نے اس بکری کے گوشت کو کھایا تھا، جنہوں نے حضور کے مبارک پیٹ پر باندھے ہوئے پتھروں کو دیکھا تھا، ان سے پوچھئے اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے، وہ ضرور یہ بتلائیں گے کہ اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام یہ ہے کہ ان کے پیٹ پر باندھے ہوئے ان پتھروں کی طرف دیکھ کر کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ تو مجبور تھے، خود بھی اپنے لیے کھانا نہیں تھا ان کے پاس، دوسروں کو کیا دیں گے، نہ
ان کے پیٹ پر باندھے ہوئے پتھروں کو دیکھ کر دھوکہ مت کھانا. ان کی شان یہ ہے کہ مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں. تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس ایسی بلند ہے کہ حضور اگرچہ خالی ہاتھ نظر آئیں لیکن حضور کے خالی ہاتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں. نانا، ان کے خالی ہاتھوں میں بھی دونوں جہانوں کے خزانے رب نے رکھے ہیں. جس کو چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جہاں چاہے، جو چاہے عطا فرما دے. رب نے ایسا ان کو مالک و مختار بنایا ہے.